درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، عادت کے مطابق جب نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے جہنم کی اور لے جا رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں، میرے امتی کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے، ہم انہیں عذاب دینے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کے اعمال برے ہیں اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، چلو دوبارہ اس کے نامہ اعمال کو تولو۔ فرشتے آئیں گے اور دوبارہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس پرچی کو نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ غیب سے آواز آئے گی، اے فرشتوں، اسے اب جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص سوال کرے گا حضور سے کہ آپ ہیں کون؟ تو فرشتے کہیں گے، یہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور اور وہ سوال کرے گا، تو یا رسول اللہ، میں تو بہت بڑا بدکار تھا، میں تو بہت بڑا گناہگار تھا، آپ نے یہ کون سی چیز اس پلڑے میں ڈال دیا کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ آقا فرمائیں گے، یہ وہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے جو تو نے مجھ پر سچے دل سے پڑھا تھا۔ تو نے جو ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ پر درود پڑھا تھا، اسی درود کے پرچے کو میں نے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ مصطفیٰ وہاں ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور اس عطے دی ہے خدا نے، آپ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ بھی سوئے تو نہیں ہے کوئی؟ جگ رہے ہیں سب لوگ؟ تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو حضرت علی اور حضرت خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت علی کی ولادت کا دن ہے، سب کو پتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات، آج خواجہ غریب نواز کی بھی ولادت کا دن ہے، شاید کہ نہ پتا ہو۔ 13 رجب کو حضرت علی پیدا ہوئے اور 14 رجب کو سرکار خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد سے بدل جاتی ہے، تو آج پیدائش مولا علی بھی ہے اور پیدائش خواجہ غریب نواز بھی ہے کہ نہیں؟ آج حضرت علی کی بھی پیدائش ہے اور حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پیدائش ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ابھی آپ نے مقبول شہدہ صاحب کو بڑی عقیدت کے ساتھ سنا ہے اور ماشاءاللہ اچھی آواز کے مالک ہیں، آپ نے ان کی نعت و منقبت کو آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کے تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بھی 2-3 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہہ دیجئے ایک بار، یا رسول اللہ۔ کہیے، یا علی۔ کہ روزی خدا نے دی ہے، ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کس کا کھاتے ہیں؟ دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب کچھ انہی کے در کا کھاتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا،
دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آپ شعر سماعت کریں کہ روزی خدا نے دی ہے، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کہ روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی، دنیا ہے یہ خدا کی، چلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی، چلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ کتنے امیر ہو کے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ امیر بہت لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں ہی میں آرام کر رہے ہیں اور ان کا غلام مدینے کی گلیوں سے گھوم کے واپس چلا آتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ سرکار کا کرم نہیں ہوتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ غریب آدمی مدینہ جا کر کے روضہ رسول کو دیکھ کر کے آ جاتا ہے، لیکن ایک جو کروڑ پتی ہوتا ہے، مصطفیٰ کی نظر کرم اس پر نہیں پڑتی ہے تو وہ مدینہ نہیں جا سکتا ہے۔ ارے مدینہ بڑی چیز ہے، ہندوستان کے اندر موجود مصطفیٰ کا بیٹا غریب نواز کے دربار کو بھی ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شعر سماعت فرمائیں، کتنے امیر ہو کے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے، کتنے امیر ہو کے طیبہ نہ جا سکے، اور جاتے ہیں وہ، جاتے ہیں وہ، جاتے وہی ہیں جن کو، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے وہی ہیں جن کو۔ اور یہ شعر سماعت کریں بطور خاص، آوو چلے مدینہ، آوو چلے مدینہ، بلاتے ہیں مصطفیٰ، آوو چلے مدینہ، کہ آوو چلے مدینہ، بلاتے ہیں مصطفیٰ، اور سینے سے غمزدوں کو لگاتے ہیں مصطفیٰ، وہ چلے مدینہ۔ اور آخری شعر سماعت کر لیں، جس روز پڑھ کے سوتا ہوں ان پر درود پاک، جس روز پڑھ کے سوتا ہوں، جس روز پڑھ کے سوتا ہوں ان پر درود پاک، اس روز میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، اس روز میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا،
توجہ ہے آپ کی؟ اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا۔ آج ہم اور آپ ذکر علی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، روح علی آواز دیتی ہوگی، اور ہمارا اور عقیدہ یہی ہے کہ ہماری اس محفل کو حضرت علی اس محفل پر اپنا کرم فرما رہے ہوں گے، اور نظر کرم فرما کر ارشاد فرماتے ہوں گے، دیوانوں آؤ قیامت میں میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے ہمارا عقیدہ کہ نہیں؟ حضرت علی کی جنت ہے، اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت مانٹتے پھریں گے، ان کے دیوانے جنت پائیں گے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ اگر خواجہ غریب نواز کا بھی ذکر کیا جائے، آپ جانتے ہیں کہ اگر بیٹے کا ذکر ہو تو باپ کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی تعریف کی جائے تو اس میں باپ کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کو خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا سلسلہ نسب حضرت علی سے 12ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے والد کا نام ہے سیدنا غیاث الدین، ان کے والد کا نام ہے سیدنا نجم الدین، ان کے والد کا نام ہے سیدنا عبدالعزیز، ان کے والد کا نام ہے سیدنا ابراہیم، ان کے والد کا نام ہے سیدنا ادریس، ان کے والد کا نام ہے سیدنا موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام ہے حضرت امام باقر، اور حضرت امام باقر کے والد کا نام ہے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے والد کا نام امام حسین، اور امام حسین کے والد کا نام ہے حضرت علی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے والد کا نام ہے حضرت علی۔ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک بھی سلسلہ سنا دوں گا، لیکن آخر میں، ابھی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ سنیں گے تو حضور کا سلسلہ نسب اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے والد کی چوتھی پشت میں اگر کسی کو نام پوچھ لیا جائے تو ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کا نسب ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، آج بھی وہی ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور بچے بچے کی زبان پر وہ ذکر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ نبی کا نام وہ نام ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جس دن نبی نہ رہیں گے قیامت زندہ دنیا قائم نہیں رہے گی۔ جب تک نبی موجود ہیں دنیا قائم ہے، جس دن مصطفیٰ موجود نہ ہوں گے دنیا ختم کر دی جائے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، میرے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ انہی کا بیٹا جس کو ہم اور آپ معین الدین اجمیری کہتے ہیں، جب حضرت خواجہ غریب نواز کو حضور نے اجمیر بھیجا اور آ کر کے سب سے پہلے آپ ایک درخت کے نیچے چند فقیروں کے ساتھ آپ بیٹھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ راجہ کے اونٹ وہاں بیٹھتے تھے، اس کے خادم آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا یہاں سے جاؤ، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ نے کہا ٹھیک ہے، اور ساری جگہیں وہاں بٹھا دو، لیکن انہوں نے ضد کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ پھر ایسے بیٹھ گئے، پھر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، جب خواجہ کے یہ عالم ہے، جب بیٹے کا عالم یہ ہے، تو جو باپ ہے علی اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر خواجہ بٹھا دیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، اگر علی اشارہ کر دیں تو خیبر ہاتھ میں آ جاتا ہے، علی اشارہ کر دیں تو خیبر ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب راجہ اس سے باز نہ آیا، اس سے حضرت خواجہ غریب نواز کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکا، تو انا ساگر کو حضرت خواجہ پر بند کر دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف پہنچ سکوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز پر پانی بند کیا، حضرت خواجہ
غریب نواز نے خادم کے ذریعہ ایک کاسا بھیجا اور ایک کاسے کے اندر سارے انا ساگر کو بھر لیا. سب نے یہ دیکھا کہ انا ساگر سوکھ گیا ہے, لیکن کاسا میں پانی آتے کسی نے نہیں دیکھا کہ کاسا میں پانی کیسے آ گیا. کیا اتنے چھوٹے سے کاسا میں کوئی ایک سمندر بھر سکتا ہے؟ دنیا نے دیکھا کہ انا ساگر سوکھ گیا ہے, لیکن دنیا یہ نہ جان سکی, آج تک پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور صبح قیامت تک بھی نہیں لگا سکے گی کہ وہ انا ساگر کاسے میں آیا تو کیسے آیا, کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے, وہ کام کرتا ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے. صرف سمجھنے والا مدینے والے آقا ہے, کیونکہ اسے بھیجنے والے بھی مدینے والے آقا ہیں. بھیجنے والے بھی اسے مدینے والے آقا ہی ہیں. مدینے والے آقا نے بھیجا. جب حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ انا ساگر ایک کٹورے میں بھر لیتے ہیں, تو پھر علی کا عالم کیا ہوگا؟ یہیں تک محدود نہیں ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ حضرت علی کیا ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز کیا ہیں. آؤ دیکھو, جب کسی طرح سے جو ہے پرتھوی راج چوہان حضرت خواجہ غریب نواز کو زیر نہ کر سکا, آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا, یہاں تک کہ کہا کہ میری سرحد سے نکل جاؤ, لیکن غریب نواز نے فرمایا نہیں نہیں, تو جانتا نہیں ہے, ابھی چند دنوں کی دیر ہے, شہاب الدین غوری تجھے ہندوستان سے نکال دے گا اور وہ خود آ کر کے فتح کر لے گا. چند دن کے بعد حضرت خواجہ کا یہ جملہ اس پر صحیح ثابت ہوا. شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی 40 فوجوں نے مل کر کے شہاب الدین غوری کا مقابلہ کیا تھا, لیکن بلانے والے اسے خواجہ تھے. شہاب الدین کے خان میں جا کر کے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ شہاب الدین آجا, ہندوستان تیرا انتظار کر رہا ہے. شہاب الدین آتے ہیں. راجہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے ساتھ 40 فوجوں کو ملا رکھا تھا, لیکن نبی کے دیوانے چند تھے فوج کو جو ہے فوج کو جو آگے بڑھا دیتے ہیں. شہاب الدین غوری کی فوج ہے جو صرف ہزاروں کی تعداد میں ہے, اور وہ ادھر کی فوج لاکھوں کی تعداد میں ہے. مقابلہ ہوتا ہے, خواجہ غریب نواز کا کہا سچ ثابت ہوتا ہے اور فوراً اس کو باہر کر دیا جاتا ہے. وہ ہار جاتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے شہاب الدین کے حوالے کر دیتا ہے. اگر خواجہ چاہتے تو خود بھی یہ کام کر سکتے تھے, لیکن وہ دنیا کے طریقے سے یہ کام کروانا چاہتے تھے, وہ دنیاوی طریقے سے کام کروانا چاہتے تھے. ورنہ اگر خواجہ غریب نواز چاہتے تو ایک اشارہ کر دیتے وہ ختم ہو جاتا. وہ اشارہ کر دیتے تو ختم ہو جاتا, وہ فوراً, اور کیوں نہ ختم ہوتا. جب جو ہے پرتھوی راج چوہان پریشان ہو گیا تو اس نے جادوگروں کو بلایا. بہت سے جادوگر آئے اور آ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. آئے اجے پال جس کو کہا جاتا ہے, جو کہ اجے پال کو آتا ہے. آنے کے بعد بیٹھنا مشکل کی ہے, کرسی لائے پھینک کے دیتے. آپ لوگوں کی توجہ ہے, آواز سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ مائک بہت کھینچ رہا, پہلے کھینچ رہا تھا یا نہیں, اب کھینچ رہا ہے, مائک بہت کھینچ رہا ہے. خیر, آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی, آپ لوگ جو ہے بیٹھے رہیے, انشاءاللہ تعالی ابھی میری تقریر شروع ہو جائے گی. جب کسی طرح سے راجہ پرتھوی راج چوہان جو ہے حضرت خواجہ کو زیر نہ کر سکا تو بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا, جس میں ایک مشہور زمانہ جادوگر اجے پال جس کو کہا جاتا تھا وہ آیا. آ کر کے کہا خواجہ ذرا دکھاؤ, بابا ذرا دکھاؤ تم اپنی کوئی کرامت کہ تم کتنے بڑے بزرگ ہو, اللہ والے ہو. خواجہ نے کہا تم ہی دکھا دو, تم کیا ہو. اس نے جو ہے اپنا جو ہے ایک کپڑا بچھایا اور بچھا کر کے اس پر بیٹھ گیا, ہوا میں اڑنے لگا, اور اڑتے دیکھتے وہ بادلوں میں گم ہو گیا, غائب ہو گیا. خواجہ اب اس نے کہا راجہ پرتھوی راج نے کہ اے بابا تم بھی تو دکھاؤ, تم تو بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ بنتے تھے, تم بھی تو اپنا کوئی جلوہ دکھاؤ. خواجہ کی نظر آپ کے پڑوس میں پڑی جوتیوں پہ گئی. خواجہ کی نظر آپ کے پڑی جوتیوں پر گئی. جوتیوں کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اے جوتی تو کیوں پڑی ہے, تو بھی اپنا کوئی جلوہ دکھا دے. جوتی فوراً اٹھ جاتی ہے. ذہن کو قریب کرو, میں جو بتانا چاہتا ہوں توجہ سے سنیے گا. خواجہ فرماتے ہیں اے جوتی تو یہاں کیا کر رہی ہے, تو جا تو اپنا جلوہ دکھا. جوتیاں اڑ جاتی ہیں, اڑ کر کے چند جو ہے سیکنڈوں کے بعد وہ جوتیاں آسمانوں میں گم ہو جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, چند منٹوں کے بعد جو کہ جے پال کے سر پر وہ جوتیاں برسنے لگتی ہیں.
चीखता चिल्लाता है, आवाज नीचे आ रही है, सब लोग जो है ऊपर आसमान की तरफ तक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चंद सेकंडों के बाद वो जूतियों के साथ जमीन पे आकर के गिरता है। गिरने के बाद ख्वाजा के कदमों में अपने सर को रख देता है और कहता है, ऐ ख्वाजा, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर कोई जिस्मानी ताकत नहीं है, तुमको किसी ने रूहानी ताकत अता फरमाई है, तुमको किसी ने रूहानी ताकत अता फरमाई है। अब जरा आप गौर करो, अली का बेटा ख्वाजा, जब ख्वाजा की ज्योतियों का आलम यह है तो ख्वाजा का आलम क्या होगा। फिर जब ख्वाजा का ये आलम हो तो अली मुर्तजा का आलम क्या होगा, जिनका आलम क्या है कि कभी दीवार हिलती है तो कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो अली जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। जब हजरत अली अपनी माँ फातिमा बिन्ते असद के शिकम में थे, आपने कभी भी बुत को जाकर के सजदा नहीं किया। जब आप हजरत फातिमा के शिकम में आए तो हजरत फातिमा खुद फरमाती हैं कि जब मैं जो है मूर्तियों के सामने जब मैं झुकना चाहती तो अजीब किस्म के मेरे पेट में दर्द पैदा हो जाती जो मैं झुक नहीं पाती थी। यानी जब पेट में थे तब भी आपने जो है कभी किसी बुत के सामने अपनी माँ को झुकने नहीं दिया। और जब आप पैदा हो गए, जब आप पैदा हो गए, पैदा होने के बाद दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी जाकर के पूजा नहीं की है। नंबर एक हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे हजरत अली हैं जिन्होंने कभी भी बुतखाने में जाकर अपने सर को नहीं रखा। वो अली, हजरत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं और बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं मर्दों में, और औरतों में हजरत खदीजा हैं, आजाद गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा हैं और गुलामों में हजरत बिलाल हबशी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं और मेरी चची हजरत फातिमा बिन्त असद, क्योंकि हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे सगे भाई हैं। हजरत अली के वालिद अबू तालिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, तो हजरत अली की जो वालिदा थी फातिमा बिन्त असद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी। एक मर्तबा खाने काबा का हुजूर भी तवाफ कर रहे थे और हजरत फातिमा बिन्त असद भी तवाफ कर रही थी। अचानक हुजूर ने मुड़ के देखा तो फातिमा बिन्त असद का चेहरा सुर्ख है। आका फरमाते हैं, चची क्या हुआ, क्यों परेशान हो? चची ने कहा, बेटा लग रहा है कि पैदाइश का वक्त करीब आ गया है। तो हजरत हुजूर ने फरमाया तो अपने घर चली जाओ, तो जल्दी जल्दी तवाफ पूरा कर लो, उसके बाद अपने घर चली जाओ। फातिमा बिन्त असद कहती हैं कि मैं तवाफ नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं घर जा सकती हूँ। यही कही रही थी कि बाबे काबा ने अपनी जगह दे दी, दीवार फट जाती है, आवाज आ जाती है, फातिमा मेरे अंदर आ जाओ और यहीं पर बेटा पैदा हो जाएगा। हजरत फातिमा अंदर चली जाती हैं और जाने के बाद वहीं पर हजरत अली की पैदाइश होती है। कहां पे हजरत अली की पैदाइश हुई? काबे के अंदर, काबा शरीफ के अंदर हजरत अली की पैदाइश हुई। अब आप जरा गौर करो, आप जरा गौर करो कि अगर किसी की पैदाइश काबे में होने वाली हो तो उसे काबे से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अली की खासियत यह है कि काबा खुद जगह देता है कि आओ मेरे अंदर आ जाओ। हजरत अली काबे शरीफ के अंदर पैदा हुए। अब काबे में पैदा हुए, पैदा होने के बाद 3 दिन हो गए हजरत अली ने आंख नहीं खोली। 3 दिन हो गए हजरत अली ने आंख नहीं खोली। हुजूर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, चचा मेरी चची, वो बेटा कहाँ है, लाओ मेरी गोद में। और जब वो बेटा लेकर आई तो आपकी चची की आंखों में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया, चची तुम रो क्यों रही हो? चची ने कहा, बेटा आज 3 दिन हो गए हैं, ना तो जो है इसने अभी आंखें खोली है, ना ही कुछ खाया और पिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लाओ मेरी गोद में दे दो। जो ही हुजूर ने अपनी गोद में अली को लिया, फौरन हजरत अली ने अपनी आंखों को खोल दी। फौरन अली ने
अपनी आंखों को खोल दिया। हुजूर फरमाते हैं चची तुम तो कह रही थी कि 3 दिन हो गए इसने आंखें नहीं खोली है, तो आंखें खोल रहा है। हजरत फातिमा कहती हैं, जो हुजूर की चची थी, कहती है बेटा पता नहीं क्या माजरा है, 3 दिन से आंखें नहीं खोली है, आज आंखें खोल रहा है, आज आपकी गोद में आंखें खोली हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, देखा जब तक अली ने न चेहरा मुस्तफा का, तब तक अली ने मुस्तफा, जब तक कि मुस्तफा के चेहरे को नहीं देखा है तब तक आपने आंखें नहीं खोली हैं। अब अगर अक्ल को करीब करके हजरत अली से सवाल करो, ऐ अली तुम काबे में पैदा हुए, तुम्हें अपनी माँ को देखना चाहिए था पहले, तुम्हें अपने वालिद को देखना चाहिए था पहले, तुम्हें अपने खानदान वालों को देखना चाहिए था, और किसी को न देखते तो जो काबा है जिसकी तरफ सब रुक करके नमाज पढ़ते हैं, तुमने पहले काबे को क्यों न देखा? तुम तो काबा में पैदा हुए थे, तुमने काबा क्यों न देखा था? तो रूहे अली आवाज देखी कि काबे में काबा अगर देखता तो वो तो सिर्फ काबा था, मैंने काबे को भी, काबे के भी काबा को देखा है, जिसके लिए काबा बदल जाता है, मैंने उस काबे को देखा है। मेरे इमाम फरमाते हैं हाथियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अली फरमाएंगे कि काबा तो सिर्फ काबा है, मुस्तफा काबा के भी काबा है, लेकिन मुस्तफा काबा की भी काबा है। और हुजूर हजरत अली की पहली ग़िज़ा भी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को अपने करीब किया, अपनी ज़बान मुबारक हजरत अली के मुंह में रख दी। हजरत अली ने पहली ग़िज़ा जो पाई वो लुआब मुबारक की पाई, फौरन आपका पेट भर गया। उसके बाद में जब दाई दूध पिलाने आती तो आप दूध न पीते, फिर हुजूर दूसरे दिन आते, अपनी लब जो है चुसा देते, होठ और लुआब चुसा देते, हजरत अली शिकम शेर होके सो जाते। अल्लाह ने जब तक चाहा ये सिलसिला चलता रहा, रिवायत में यही है, अल्लाह ने जब तक चाहा ये सिलसिला चलता रहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है, जिसको जो हजरत फातिमा का शौहर हो, जो दामाद मुस्तफ़ा हो, जिसको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी, उसे अली कहा जाता है। अली वो है जो हुसैन का वालिद है, अली वो है जो हसन के वालिद है, अली वो है जो शबे हिजरत मुस्तफा के बिस्तर पे आराम कर रहा है, अली वो है जिस खैबर को 40 सहाबा ना उठा सके हो, अली ने एक हाथ से उठा लिया हो। जंग खैबर के मौका पर जब हजरत अली की ढाल हाथ से छूट गई और हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, करीब था कि दुश्मन आप पे हमला कर देता, आपकी ढाल गिर गई थी, दुश्मन हमला कर रहे थे, आपने जो है खैबर के दरवाजे को पकड़ा, जिस दरवाजे को एक हाथ से आपने उठा करके अपनी ढाल बना ली और वो जो है खैबर को फतह किया था। जब जो है खैबर फतह हुआ, खैबर के फतह के बाद जब उस एक दरवाजे को, एक पल्ले को 40 सहाबा मिलकर उठा रहे थे तो उठा नहीं पा रहे थे। अली से पूछा गया, ऐ अली तुमने खैबर को कैसे उठा लिया? अली फरमाते हैं ये अली की जिस्मानी ताकत नहीं थी बल्कि मुस्तफा की दी हुई रूहानी ताकत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आला हज़रत, आला हज़रत, गरीब नवाज जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली कोई आम शख्सियत का नाम है, किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया जाता है तो एक अलग सी जिस्म में ताकत पैदा हो जाती है। दीवाने जब अली का नाम लेते हैं अल्लाह ताला उनके अंदर रूहानी ताकत भर दिया करता है। यही वजह है, वही रूहानी ताकत करबला में आती है, 72 नुफूस कुदसिया को कुर्बान करके इस्लाम के परचम को बुलंद कर देती है। वही रूहानी ताकत हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज की शक्ल में आती है तो अपनी रूहानी ताकत के जरिया 90 लाख गैर मुस्लिमों को ईमान के दामन से वाबस्ता करता हुआ नजर आता है। वही अली की ताकत है।
वही अली की रूहानी ताकत है जो हिंदुस्तान में फैली हुई है। आज दीवाने गरीब नवाज के दर पे जाके कहते हैं और जाकर के मांगते, अपने मांगने के सिवा पाते हैं। जो भी मांगते हैं गरीब नवाज के दर से पाते हैं। ये लाखों का मजमा साफ साफ ऐलान करता है कि जो ख्वाजा के दर पे जाता है वो मांगता कभी खाली नहीं आता। ख्वाजा के दर पे जो भी मांगता जाता है वो कभी खाली वापस नहीं आता है। और इस मांगते को कोई छोटा मांगता न समझना, ये मांगता वो मांगता है कि देखो तो सखावत में, देखो तो सखावत में क्या शान निराली है, शाहों से भी